شعبہ ختم ہو گیا. میں نے کہا چلو ہم طلباء کے اندر یہ مقابلہ لگواتے ہیں. میں نے کہا جو بچہ حدیث یاد کرے گا اگر حدیث سند کے ساتھ یاد کرے تو 5 نمبر, بغیر سند کے حدیث سند کے ساتھ یاد کرے 7 نمبر ہوں گے, اگر بغیر سند کے یاد کرے 5 نمبر ہوں گے, اگر سیغے کی غلطی کرے یا اعراب کی غلطی کرے ایک غلطی پہ 1 نمبر کاٹا جائے گا. پہلے نمبر پہ آنے والے بچے کو یہ انعام دیا جائے گا. میری توقع یہ تھی کہ بچے زیادہ سے زیادہ زودی یاد کریں گے, لیکن بحمدہ تعالیٰ طلباء کا میں نے شوق دیکھا جو پہلے نمبر پہ آیا 207 حدیثیں بغیر غلطی کے اس بچے نے پڑھی. توجہ ہے, اپنے مدارس میں تحفیظ الحدیث کا شعبہ شروع کرو. یہ حافظ الحدیث بچے آج بھی بن سکتے ہیں. علم کا دروازہ بند نہیں ہے, یہ قیامت تک کھلا رہے گا. بابا آدم اللہ کے مدرسے کا پہلا طالب علم اور آمینہ کے لال کی ذات مدرسے کی آخری طالب علم. اب پہلے طالب علم کے علم کی شان یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کائنات کا کل علم دے دیا. تو جو سب سے آخری طالب علم ہے, سب سے بڑا طالب علم, اس کے علم کا کیا حال ہو. اب یہاں تھوڑا سا میں مشکل مسئلہ کر لوں, میں اس واسطے سوکا لگتا بھی ہے بھئی طالب علم طلباء کافی بیٹھے, میں سبق سوکا سنا رہا ہوں. آج عقائد نظریات قرآن کے تحفظ کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ نے باب آدم نو ساری کائنات دے علم عطا کر دیتے. کوئی علم ایسا نہیں ہے جڑا اللہ نے باب آدم نو عطا نہ کیتا ہوئے. اب اس وقت یہاں جب یہ ہم آیت پڑھتے ہیں نا تو فریق مخالف کو ذرا تھوڑی سی پریشانی ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے علم کلی عطا کر دیا, لفظ کل آ گیا. کہتے ہیں نہیں جی, فریق مخالف کے بڑے معتدب. اب وہ طلباء کو سمجھانے کے لیے, طلباء کو بات مشکل ہے, مجھے اندازہ ہے شاید ہو سکتا ہے آپ کو میں سمجھا سکوں, کوشش کروں گا بارہ. تو کیا کہ طالب علم سرچ کروں گا, میں سبق سنانا چاہتا ہوں, بعد میں خطاب آپ سنیں گے. تو انہوں نے کہا جی دیکھو لفظ آ گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, جو لفظ کل آ جاوے نا اے دیکھو مراد ساری شے نہیں ہوندی, ضرورت دی چیزاں مراد ہوندی ہیں. اب یہ گڑبڑ کیوں کرتے ہیں؟ جب عقیدے میں گڑبڑ ہوتی ہے نا تو اس عقیدے کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں گڑبڑ کرتے ہیں. اب جو طلباء بیٹھے ان سے واپس عرض کروں گا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہتے ہیں جی کل تو مراد جتنے بھی آ جاوے نا, اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ضرورت دی چیزاں, ساری چیزاں مراد نہیں. اس پر قرآن کی 2 آیتیں انہوں نے پیش کی. نمبر 1, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مقدس میں خلاق کے کائنات میں فرمایا بلقیس کے بارے میں لفظ ہے وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اللہ نے بلقیس کو ہر چیز عطا کر دی. آگے کل کا لفظ کہتے ہیں دیکھو کیا بلقیس کو ایٹم بم ہے سی, اس کو جہاز ہے سن, کوئی چیز بھی نہیں. مطلب ہے جیڑی ضروری دی چیز اصل وہ اللہ نے دے دی کیا, لہذا جتنے کل آ جاوے یہ دا مطلب ہے ضرورت کی چیزیں عطا کی ہیں, سارا علم کوئی ساری چیزوں کو نہیں ہے. ایک آیت. نمبر 2, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. آگے کیا ہے؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اللہ نے شہد دی مکھی نو کہا جا اور قسم دے پھل چوس کے لیا تے تو آ کے شہد بنا. ہن اللہ نے فرمایا کیا من کل ثمرات, کل کا لفظ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لہذا جتنے پھل, کیا شہد کی مکھی ہر پھل پہ جاتی ہے؟ ہر پہ تو نہیں جاتی, جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں. اب چونکہ آگے بیٹھنے والے بچوں کا ذہن بھی تھوڑا ہوتا ہے, اب یہ بڑے طریقے کے ساتھ ڈنڈی مارتے قرآن کے ساتھ. اب یہ ڈنڈی پکڑنے کے لیے ہمیں پہلے کچھ یاد کرنا پڑے گا. توجہ ہے میری بات پہ, یہ طالب علموں کو سبق سنانا چاہتا ہوں. ہمارے آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے نا, حافظ قرآن ہو تو 50 سال دا, 70 سال دا, 60 سال دا بابا بڑا پکا ٹاپ دا حافظ ہو, مسلح پڑھے تراویح قرآن پڑھ رہی ہوئے, پیچھے بچہ کھلوتے 15 سال دا, 16 سال دا, اے حافظ غلطی مار جاوے تے پچھو بچہ غلطی دسے گا کہ نہیں دسے گا؟ کوئی ایک کہے گا جی اوے تو بڑا بے ادب ہے, یہ 50-60 سال کا حافظ ہے اور اتنے سرے مسلح پڑھ لیے. او بھائی 50 سال دو ہوئے بھویں 50,000 سال دو ہوئے, اے دا تعلق عمر نال نہیں ہے گا. گل نہیں تے اے غلطی کیویں پکڑے گا؟ جی اینو منزل اوندی ہے تے غلطی پکڑے گا, جی اینو نہیں اوندی تے غلطی کیویں پکڑے گا مینوں دسو. اب اس مولانا نے ہماری ڈنڈی اب آپ کے سامنے, علماء کے سامنے نہیں, عوام کے سامنے بیٹھ کے بڑے دھڑلے سے کہے گا دیکھو جی کل کا لفظ آ گیا, کل کا لفظ آ گیا. کل سے مراد ہر چیز نہیں ہوتی ہے. جب میں نے بچوں کو, میری طبیعت ہے میں بچوں کو ساری تفسیریں نکال کے دکھاتا ہوں, کہتے ہیں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو, خود پڑھو, خود سمجھو, تاکہ یہ نہ کو ہم ڈنڈی مارتے ہیں. ہر مکتب کی تفسیر پڑھو, پتہ چلے سنی تفسیر قرآن کی کیسے کرتے ہیں. قسم سے کہتا ہوں
سنیو قرآن سے پیار کرو, قرآن خوانی بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ قرآن دانی بھی کرایا کریں. مسیطے آ جاندے ہو مدرسے, قاری صاحب گھر قرآن خوانی کرانی ہے, بندہ مر گیا فاتحہ پڑھا ہے, قرآن خوانی کرانی 10 طالب علم تو بھیج دیو, کہہ دیو کہ نہیں کہہ دیو, اور بندہ بیمار ہے مردہ پیا ہے بھیج دو تو سورہ یاسین تو پڑھ کے آوے. اور کدی انہوں نے کو استاد جی بچے بھیجو یہ قرآن کا ترجمہ بھی سنا کے آ جائے نا, قسم سے کہہ رہا ہوں. کبھی کہا ہے کسی نے جتنے بندے بیٹھے ہوئے مثال دے دو, کوئی عالم دستے ہوئے کبھی کسی آتے کہو جی طالب علم بھیج دو قرآن پاک کا ترجمہ سنا کے آ جائے. توجہ ہے ترجمے پہ توجہ دی. اب بچوں کو تو پتہ نہیں چلے گا, عوام کو نہیں چلے گا. میں نے طلباء کو کہا بھائی جن طلباء نے شرح میں تعبیر پڑھ لی ان کو پوچھو عربی زبان ایک لفظ ہوتا ہے من, کی ہوتا ہے اے نو ادن من تبعیضیہ, جڑے کلمے تے آ جاوے یہ دا مطلب ہے اس کے مدخول سے مراد ساری چیزاں نہیں ہوندیاں, کچھ مراد ہوندیاں نے. گل سمجھ آ گئی؟ ہن لفظ پڑھا گا دوبارہ ذرا غور کریں. وعلم آدم الاسماء, بولو کلھا, من کا لفظ ہے نہیں ہے. اچھا اب چلے دوسری طرف, کیا کہا توجہ ہے, وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ, من آ گیا کہ نہیں آیا؟ ادھے فرمایا ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, من آ گیا کہ نہیں؟ ایتا پڑھیے نے ترائے ذمہ داری سے ترجمہ کرنا چاہتا ہوں. جہاں من کا لفظ ہوگا اس سے مراد کل شے نہیں کچھ مراد ہوگی, جہاں من نہیں آئے گا نہیں سمجھ آئے. مینوں لگتا ہے تسی بچے نو جے شرح میں تب یاد نہیں کرائی, قسم نال کہندا پیا یاد کرانا مزہ نہ آ جائے. اور میں نے کہا جاؤ ان کے شیخ القرآن کو چیلنج دے دو, ان کے شیخ الحدیث کو چیلنج دے دو. تم یہ کہتے ہو کل کا لفظ آ جائے, اس سے مراد بعض چیزیں ضرورت کی ہوتی ساری نہیں ہوتی. جاؤ ان کو چیلنج سے کہتا ہوں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا میں من کا لفظ نہیں آیا. ان دو جگہوں پہ من آیا ہے, جہاں من آتا ہے وہاں کل چیز مراد نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے پاس کل شے نہیں ہے. مکھیوں کے پاس سارے پھل نہیں ہیں, یہ آدم ہے جس کے پاس ساری کائنات کا علم موجود ہے. اب آ جائے گا مسئلہ سمجھ میں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, ان بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھائے, قسم سے کہتا ہوں جب سنی قرآن کا ترجمہ پڑھے گا, جب سنی قرآن کے ترجمے کو سمجھے گا, جب سنی قرآن بیان کرے گا, پھر میں یقین سے کہتا ہوں کسی کالے پیلے رنگ والے کو کہنا نہیں پڑے گا کہ تمہارا عقیدہ بابے بیان کرتے ہیں. قرآن کھول کے بیٹھ جا, قسم سے کہتا ہوں بحیثیت طالب علم ذمہ داری سے کہتا ہوں علامت سے لے کر بناس تک قرآن پڑھ, سنی کا ہر عقیدہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے. گارنٹی سے کہنا چاہتا ہوں قرآن کا ترجمہ یاد کرائے بچوں کو. اگر میں مدرسے میں بھی قرآن کی شان نہ بیان کروں, مدرسے میں بھی علم نہ بیان کروں, پھر کہاں جا کے علم بیان کروں گا. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. فخلف من بعدهم, قرآن نے کیا بھائی قال ربک, ہن تانوں ایک گل ہے علماء نو ناراض نہ ہو سو, میرے جاون تو بعد مینوں کچھ آکھ لوا ہے ایتھے کچھ نہ کہے, آکھو گے بھی نہ تے میں جواب نہیں دیندا ہوندا, میرے کول اکو جواب ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس ناراض نہ ہوئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ, ایک وہ خلیفہ اے علماء بھی خلیفے نے, ہر عالم خلیفہ ہے. اب اس خلیفے کو کیا ہونا چاہیے, ناراض تو نہیں ہوگے. اللہ فرماتے ہاں فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب. توجہ ہے, فخلف من بعدهم خلف وارث الکتاب. اوے تانوں بھی خلیفہ بنایا ہے, کیڑی شے دا, وارث الکتاب. تانوں میں کتاب دا وارث بنا دیتا ہے. علماء نو کی بنایا, بولو محبت نال کی بنایا, کی بنایا. یہ سبق میں پکوانا ہے, تانوں نہیں مولوی اور نہیں ماننا. جی مولوی ٹھیک ہو جائے نا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. گارنٹی سے کہتا ہوں, میرا ملفوظ نہیں ہے, مولا کائنات کا فرمان علی شان ہے. آپ سے کسی نے پوچھا معاشرہ ٹھیک کب ہوگا, کہا جب علماء ٹھیک ہوں گے. خراب کب ہوگا, جب علماء خراب ہو جائیں گے. تو اے ہن انجن عوام ڈبہ, انجن خراب ہوئے تے ڈبہ کھلوتا رہندا ہے, انجن ٹھیک ہوئے تے ڈبے بھی اسٹیشن تے پہنچ جاتے ہیں. قسم سے کہتا ہوں فخلف من بعدهم خلف, یہ ہن علماء کو پوچھو, اہل لغت بیٹھے نے, ایک ہوتا ہے خلف, ایک ہوتا ہے خلف.
ایک ہوں خالق لام تے زبر پڑھیے اے دمان ہوں شادی لائق خلیفہ تے لام تے پڑھیے نا جزم اے دمان نالائق خلیفہ. اللہ کی سمجھ کوئی لغت کی کتاب المنجد سے لے کر آپ لسان العرب تک القاموس تک کوئی لغت کی کتاب ذمہ داری سے مسئلہ کر رہا ہوں. خالفون لام تے ہوئے زبر اے دمان کی ہے لائق خلیفہ تے لام ہوئے ساکن اے دمان کی ہے نالائق خلیفہ. اور ایمان الدسی اللہ نے آپ پر بڑھایا قرآن دا وارث یکم جتا خلیفے دا آقا کی یہ خلفون آقا خالفون نہیں آقا. فرمائے اے مولوی نالائق خلیفے نکلے. بولا کیوں؟ قرآن خود مداد کرتا ہے فخلف من بعدہم خلف وارث الکتاب. بولا کیوں نہ لیکن فرمائے یأخذون عرض ھذا الادنی ایک قرآن پڑھ کے تقریر کر کے پیسے منگل لگ جائے. قرآن مداد کرتے ہیں نا مسئلے آپ کو سمجھانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھائیں. ہم ٹھیک ہوں گے تو آپ کو بھی ٹھیک کریں گے. کیا کہا کی کر دینے یأخذون عرض ھذا الادنی اے کمینی دنیا گندی دنیا غلیظ دنیا. اوے اللہ فرماندے عقل تو کم لو تانوں میں قرآن دکھتا ہے تسی کے شمنگی بیٹھے ہو. اور دنیا قرآن کا بھی کوئی مقابلہ ہے جس کو اللہ قرآن کی دولت عطا کر دے وہ بھی پیسے مانگے ڈوب نہ مرے. وہ جس کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا قسم سے کہتا ہوں ایک طرف ساری کائنات کی دنیا رکھ دو ایک طرف ایک آیت کا ترجمہ رکھ دو قسم سے کہتا ہوں ساری دنیا کی قیمت کم ہے قرآن کی آیت کا جو ترجمہ تو جانتا ہے یہ اس سے بھی بڑی قیمتی شے ہے. اٹھائیں امام طبرانی نے حدیث رقم کی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. آپ قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتے پڑھتے ایک آیت پڑھتے کہتے مولا شکر ہے میں قرآن دی آیت پڑھی کوئی میں نے ساری دنیا دے دے میں دنیا میں ٹھوکر مار دیا گا ایک آیت نہیں چھوڑا گا میں قسم. ہر آیت پہ جا کے یہ کہتے تھے آج تو تقریر کے 40,000 مانگ لے 50,000 مانگ لے خوف خدا کر تجھے اللہ نے قرآن کی دولت عطا کیا قسم سے کہتا ہوں. اور دنیا دا معنی بھی کمینہ ہے. دنیا دا معنی کی ہے بولو محبت نہ اے گل تونوں بھی سمجھاؤں گی یہ تونوں ہی سمجھاؤں گی. دنیا دا معنی کی ہے اچھی بولو کمینہ. لفظ دنیا کے دو معنی ہیں ایک اس کا مشتق منہ ہے دن بن ایک اس کا مشتق منہ ہے دن یل. دونوں طرح لغت کی کتابوں کے اندر اس کا مادہ لکھا ہے. اگر اس کا مادہ ہو دن بن یہ دا معنی قریب یہ دا معنی کی ہے تو دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ ہمارے قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں. اور اگر اس کا مادہ ہو دن یل اس کا معنی کمینی چیز غلیظ گندی شے. فرمایا ساری کائنات میں سب سے گندی شے دولت ہے یار. بات نہیں سمجھے میں نے تمہیں کیا دیا قرآن دیا وارث الکتاب کتاب کا ورث یأخذون عرض ھذا الادنی پیسے لمن تو بعد پھر کی کہیں گے یقولون سیغفر لنا کوئی نہیں توبہ کریں گے اللہ معاف کر دے گا. میں نہیں کر رہا جائے قرآن کا ترجمہ اٹھائے سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ والا قرآن اٹھائے یقولون سیغفر لنا کوئی نہیں یار آپ پیسے لے لے اللہ معاف کریں گے. توبہ کی تھی وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذْ تو دعا دیا بندہ مینوں ٹائم دے چا تیرے کو نہیں پجا دا اللہ میں قرآن کہہ رہا ہے مہاراج اللہ کے بندے اللہ نے تمہیں کیا دیا تھا. اب آئیے میں قرآن کے حوالے سے قرآن کا واقعہ بتاتا ہوں. قارون کا نام سنا جانتے ہو قارون کا نام ایک کوڑا بلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے چا ایڈا بڑا مالدار ایڈا بڑا جاگیردار ایڈا بڑا دنیا دار وہ دے خزانے دی چابیاں اٹھاں دے اتے لگیاں جانیاں ہیں. اگر پرانے زمانے بابے سادلت بولتے ہیں 40 اٹھو دے خزانے دی چابیاں چاہتے قرآن پاک اس وقت لفظ ہے ایک بہت بڑی جماعت ہے جنہیں خزانے دی چابیاں چاہتے پھوڑ دیا. اس کہ میں دنیا میں دکھاوا میرے کو دولت کتنی انہیں مصر کے اندر نہ دولت کی نمائش لا دی قومی نمائش ایسے تے سونا رکھا ایسے تے چاندی رکھی ایسے تے ہیرے جواہر بڑی دنیا اعلان کرا دیتا آؤ آتے میرا خزانہ دیکھو میرا خزانہ کتنا قیمتی ہے. اب قرآن کے لفظ سنیے قرآن فرماتا ہے ترجمہ سادہ تفسیر نیت کرنا یہ بات ذہن میں رکھنی تفاسیر میں پڑھوں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. سادہ ترجمہ سمجھانا چاہتا ہوں. فخرج علی قومہ فی زینتہ کیسے سے پر استاد جی پارا کون سا 20واں پارا ٹھیک ہے 20واں سپارہ سو پہ لگتا تھا. فخرج علی قومہ فی زینتہ انہیں زیب و زینت لا دی تھی. قال الذین
جدو بندے آئے نا مال ویکھن واسطے، ایدے ہیرے ویکھے، ایدے جواہر ویکھے، ایدے سونا ویکھا، ایدے مال و دولت ویکھا، سارا کچھ ویکھا نا تے منہ وچ پانی آ گیا۔ اج بھی آپا بھی لالچی لوگ ہیں نا، کسے دی گڈی ویکھ لوی تا منہ وچ پانی، کسے دی کوٹھی ویکھ لوی تا منہ وچ پانی، کسے دی جگہ کوئی اللہ تعالی ایڈا دے دیتا۔ اوے اللہ دے بندے ساڑا نہیں تو قسم نال کہنا شکر کر اللہ نے تینوں کترو بچا کے رکھا ہے۔ اگر اللہ تینوں دے دے تے مصیبت پوے گا تو نکلے گا بھی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا، یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، بلا تعد عینک عنہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فی۔ اللہ نے فرمایا سونے جی دنیا نے دل اکھ پڑھ کے دیکھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے محبوب کو حکم دیا، خطاب ہمارے ساتھ ہے، بلا تعد عینک عنہم زہرۃ الحیات الدنیا، اے جڑی دنیا نے نہ کول سونے محبوبہ ادے اکھ پڑھ کے دیکھنا بھی نہیں آئے گا۔ یعنی دنیا لمنی تو دور دی گل ہے، کٹھی کرنی تو بڑی دور دی گل ہے، جمع کرنی تو دور دی گل، اکھ پڑھ کے دیکھنا بھی نہیں آئے گا۔ لنفتنہم فی، اگر ادھر دیکھا یہ دنیا تمہارے پاس آ گئی، جس مصیبت میں وہ دنیا دار پڑ گئے اس مصیبت میں تمہیں بھی گرفتار کر دوں گا۔ توجہ ہے، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جنہاں نو مال تے دولت دا لالچ ہے، انہاں نوں پانی آ گیا۔ انہیں ایک لفظ کہا، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یا اللہ جی تو قارون نو خزانہ دیتے نا، ایویں اسانو خزانہ دے چا، اے دولت اسانو دے دے، ہیرے دیتا، جواہر دے دے، سونا دے دے، چاندی دے دے، اور گاواں دے دے، گڑیاں دے دے، ساری چیزاں دے دے۔ وہاں علماء کھڑے تھے۔ توجہ علماء سے پیار سے کہنا چاہتا ہوں، اب اس منصب پہ کھڑے ہو جائیں آپ، یہ سیٹ ہے آپ کی جو اس وقت کے علماء نے لفظ کہا۔ کیا کہا گیا؟ آیت کیا ہے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ آگے کیا ہے؟ وقال الذین اوتوا العلم، جنہوں نے اللہ نے علم دی دولت عطا کی تھی۔ توجہ ہے، یہ ہے علماء کی شان۔ اگر دنیا سے نفرت کر لیں، دنیا سے منہ موڑ لیں، سینہ تان کے کھڑے ہو کے کہہ دے یہ آمینہ کلال کا نوکر جا رہا ہے، قسم سے کہتا ہوں۔ قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن۔ علماء بولے تف ہے تمہاری سوچ تے، شرم ہی نہیں آئی؟ افسوس تمہاری سوچ پر، اوے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی اور تم قارون کے خزانے کو دیکھنے لگے۔ یہ ایمان بچانے والے کون تھے؟ قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم کی دولت دی، انہوں نے قارون کے خزانے کو نہیں دیکھا۔ اگر ان کی نظر بھی ادھر چلی جاتی، ان کے دل میں بھی قارون کے خزانے کی محبت آ جاتی، اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق کرتے، اگلے کا بھی غرق کرتے۔ فرمایا عالم وہ ہوتا ہے جو دنیا کی طرف نہیں دیکھتا، عالم وہ ہوتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے قرآن کی طرف دیکھا کرتا ہے۔ یہ ہیں علماء ربانیین، علماء ربانیین جن کو دنیا کی غرض نہیں ہے۔ آج اس علم کو تجارت کا ذریعہ بنا دیا گیا، کاروبار کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ آج بڑے یہ سوشل میڈیا، مجھے تو چلانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا، کبھی کبھی کوئی ساتھی دکھا دیتا ہے، دیکھو جی ایک چپڑاسی کی تنخواہ 50,000، مولوی کی، امام مسجد کی 10-15,000، فلاں کی اتنی، فلاں کی اتنی، روزانہ یہ درس دیا جا رہا ہوتا ہے جی امام مسجد کی اتنی تنخواہ کرو، اور میں کہنا مولویوں کو 4 پیسے آگے قسم نہ لینا نماز ہی پوری پڑھاوائیں گے۔ کر کے دیکھ لو تجربہ، جیڑے مولوی کو 4 ٹکے آ جائے مسیح چھڑ دیتا، قسم سے کہتا ہوں۔ بھئی مقابلہ کیا کرتے ہو یار؟ اللہ نے عقل نہیں دی سوچنے کی، شعور نہیں دیا تمہیں؟ بھئی مقابلہ کیسے دی؟ چپڑاسی دی تنخواہ 50,000 ہے، مولوی دی 15,000۔ اوہ اللہ دے بندیا، مولوی دے علم دا تے چپڑاسی دے پیسے دا مقابلہ کیے بندہ نہیں بات سمجھ۔ پھر دوبارہ لفظ پہ غور کرنے کا نعرہ تکبیر، توجہ نہیں بات پہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ عرض کرنا چاہتا تھا، ذرا غور کیجیے۔ میں اس لیے یہ بات، مجھے پتا ہے یہ میری گفتگو تلخ ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے آپ کی طبع نازک پہ ناگوار بھی گزر سکتی ہے، لیکن میں درد دل کہنا چاہتا ہوں، تم کو اللہ نے اپنا، اللہ کے محبوب نے اپنا مصلی عطا کیا ہے، تم کو اللہ نے منبر رسول عطا کیا ہے۔ بادشاہ، وزیر اعظم کی سیٹ ایک طرف، ایمان رکھ قسم سے کہتا ہوں، وزیر اعظم کی سیٹ ایک طرف، مسجد کا مصلی ایک طرف۔ وزیر اعظم کی سیٹ آج ہے کل نہیں ہوگی،
آئیں گے لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے تھپڑ مار کے بھی نکال دیں گے. توجہ ہے. پہنچی ہے وہاں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا. میں نے کہا میاں ڈکلے مولویاں نو نہیں سمجھ آئی. جن لوگوں نے علماء کے ساتھ فراڈ کیا, دھوکے کیے دین کے ساتھ, ان کے انجام دیکھیں. ایک بندہ پاکستان سے گزرا, شاید یاد ہوئے, مشرف ادھر بیلی ہوں شوکت عزیز, کہاں یاد ہے؟ یاد رہے جیسے مشرف صاحب کا کمال آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایسے علماء کے ساتھ جو سلوک کیے میں وہ اب نہیں بیان کرنا چاہتا. انجام کیا ہے؟ جس چاچے امریکہ کے ساتھ اس نے بڑی وفاداری کی, بڑی نوکری کی, قسم سے کہتا ہوں, ان سے پیسے لے کے اپنی بچیوں کو بیچا اس بدبخت. یقین جانے جب ان کی باتیں پڑھتا ہوں. آج میں نے ایک اخبار پہ خبر پڑھی ہے, شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہے. ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ وکیل نے خبر دی, وہاں کے سیکورٹی گارڈ نے اب معذ اللہ سب سے برائی کی ہے. یہ عافیہ کو بیچنے والا کون تھا جانتے ہو؟ سوچا کبھی؟ عافیہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ میری اور آپ کی بیٹی ہے. عافیہ کس کی بیٹی ہے؟ ہم سب کی بیٹی ہے. یہ مشرف دنیا میں 24 بندے ایسے ہیں جن کو بیماری لگی, 25واں بندہ یہ مشرف ہے. 25واں بندہ. جی بس میں بات ختم کر دوں. توجہ ہے میری بات پہ. 25واں بندہ یہ تھا جس کو یہ بیماری لگی. چاچے نے درخواست کی تھی, چاچا جی میں بیمارا, علاج واسطے. نے کہا چلے جو قوم کا وفادار نہیں ہے وہ میرا وفادار کیسے؟ دوسرا اس کا بیلی تھا شوکت عزیز, ایتے شدہ مر گئی, ابھی وہ زندہ پڑا ہے. جائیں چیک کریں. ایک لفظ بولتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آیا, آپ کو سنا دے تو سمجھ آپ لیجیے. شوکت عزیز یہاں سے جب گیا, کتنے ٹرک سامان کے بھر کے گیا. یہ آپ کو پتہ ہوگا, آپ نے ڈیٹیل پڑھی ہوگی, نہیں ہے تو کبھی مطالعہ کر لیا کرے یار, کبھی پڑھا کریں کہ ہمارے یہ جو سربراہ ہوتے ہیں کیا مکالمے ملتے ہیں, قسم سے کہتے ہیں. اب بیمار پڑا ہے, اس کی ایک بیٹی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے, جائیداد بڑی ہے, ایک بیٹی ہے, 2 بیٹی ہیں. اب وہ آپس میں لڑ رہی ہیں جائیداد کے بارے میں, کیس چل رہے ہیں, یہ میں نے لینا ہے, یہ میں نے لینا ہے. وہ بستر علالت میں نے نہیں کیے, میں نے نہیں کیے, میں نے نہیں کیے, اور لفظ نہیں بولتا. نہیں سمجھ آئی کیا کہتا ہے میں نے نہیں کیے؟ جو لوگوں نے لکھا وہ سنا دے تو مجھے نہیں پتا سچ ہے کہ جھوٹ ہے. جب وہ لال مسجد کا واقعہ ہونے لگا, اس نے سائن کیے, اب کہتے ہیں میں نے, اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بول سکتا. جن لوگوں نے علماء کے ساتھ غداری کی, جن لوگوں نے دین کے ساتھ غداری کی, ان کا انجام آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا, دنیا کے اندر بھی اللہ نے دکھا دیا. علماء کو کہتا ہوں جو دین سے غداری کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے تو مسلح پہ کھڑے ہو کے دین کے غدار نہیں, میرے مصطفیٰ کے وفادار بن جاؤ. قسم سے کہتا ہوں اللہ اس دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا, اللہ قبر میں بھی عزت عطا کرے گا, اللہ آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا. اللہ کہے گا یہ میرے مصطفیٰ کے دین کے نوکر آ رہے ہیں. قسم سے کہتا ہوں پھر یہ منظر ہوگا, جنت کا دروازہ ہوگا, ایک عالم جنت کے دروازے سے گزرنے لگے گا, فرشتہ کہے گا رک جا, تجھے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. عالم پریشان ہو جائے گا, مجھے کیوں روکا گیا, یہ صوفی صاحب چلے گئے, یہ بابا جی چلے گئے, یہ فلاں چلا گیا, مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا سن تجھے اس لیے روکا ہے, وہ اکیلے جا رہے ہیں, تو عالم دین تھا, دنیا میں دین کا کام کرتا رہا, رک جا. جتنے لوگوں کا تیرے ساتھ تعلق تھا نا, نہیں بات سمجھ آئی, اگر تمہیں کسی نے قلم لے کے دیا تھا, اگر کسی نے کتاب خرید کے دی تھی, اگر کسی نے تمہیں روٹی دی تھی, بردی لے کے دے دی تھی, فرمایا رک جا, جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جا تاکہ پتہ چلے اس کو جنت ملی ہے تو عالم کے صدقے سے ملی ہے. یہ مقام ہوگا علماء کا, یہ شان ہوگی علماء کی. جیل میں نے نا اس جیلر سے ایک گل آکی, بس یہ گل پوری کر کے میں ختم کر.
وہ مولویوں لوگوں کو گالا بڑی زبان بڑی گندی ہے ساروں کٹدا ایک دن اتفاق میرے کٹھے بہ گیا میں نے کہا اختر صاحب ایک میری نکی جی گل تو سن کے کی میں کہا اج اے جڑے حافظ قاری عالم جیل وچ ڈھکے پین نا انہاں دی چابی ہے تیرے کول تو تالا کھولے تے اے باہر جا سکے نہیں تو باہر نہیں جا سکتے تو اندر جاون دی اجازت دیویں تے اندر جا سکے نہیں تو کوئی نہ آج اے چابی تیرے ہتھے چے تے کل جنت دی چابی انہاں دے ہتھے چے قسم سے کہہ رہا ہوں صرف اتنی بات سمجھائے میں کہا آج اے چابی ہے تیرے ہتھے سے تیری مرضی تالا کھول تیری مرضی بند کر دے کل قیامت والے دن اے چابی انہاں دے ہتھے چونی ہے یہ چور ڈاکو لچے لفنگے شرابی کوئی نہیں آمنہ دے لال دے دین دے نوکر نکے نکے آئے بیٹھا نہیں قسم سے کہہ رہا ناز کرو تم اپنی قسمت پر اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کے دین کا خادم بنایا کر کل میں نے کہا یہ چابی ان کے ہاتھ میں ہوگی پھر ان کی مرضی ہوگی تجھے اندر جانے دیں گے کہ پیرزادہ رضا ساکر مصطفی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا نا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آدمی آتے مدرسے دے طالب علم دی خدمت کردا کی کردا سبزی چاہتے موٹے تے لے آوے نمک چاہتے لے آوے جوڑا سامان ہوئے طالب علم جڑے اس شریف کے لوگ ہیں شرارتی تھا نہیں یاد مہمان رسول اس شریف کے لوگ ہیں وہ سامان چاہ کے لے آوے انہیں یہ نہ رکھا یہ ہمار ہے ساڈا ایک یہ ہمار دا معنی میں نہیں کرنا اچھا ہن وہ بھائی ان پڑھا انہوں نہیں پتہ ہمار آدھے کہ انہوں کو تیرو آدھے کہتے رکے وہ بتا رہی ایک بندہ کوئی آیا ملنا سے اسا کہ تو انہاں دی نوکری کرنا سامان لے کے انہیں فلاں کرنا یہ تیرو کھوتا آکھ دے انہوں ادو پتہ لگا ہو سکا میں انہاں دی خدمت ہی نہیں کر میں نوکری کرتا یہ میں کھوتا سدی ہم واگیا گالا چلا گیا رات میں کچھ خواب توجہ کرے قسم سے کہتے کیا دیکھا خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہے میدان حشر برپائے لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں یہ طالب علم جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں فرشتہ کہتے ہیں چلو جنت کی طرف طالب علم کہتے ہیں ہم نہیں جاتے کہا یار اللہ کا حکم ہے چلو نہیں جاتے کہا کیوں کہ نو سڑے کی ہمار ہوندا وہ جب تک نہیں آئے گا نا اسی بھی نہیں جانے نہیں گل سمجھ آئیے او ایک ساڑا ہمار آ پیا وہ آئے گا انہوں نہ لے کے جاواں گے بھی نہیں جاواں گے وہ فرشتہ جائے گا انہوں کو گل سن یارا تیرے طالب علم نا زید لائی کھلوتر میں ساڑا ہمار آئے گا تو جاواں گے انہیں کہا اچھا وہ پکڑ کے لے گی یہ نال گئے صبح آیا آ کے طالب علم کہتے ہیں یار میں نے معاف کر دو جو مرضی آکھی رکھو آج تو تھوڑی نوکری کرنی ہے قسم میں کہا اختر صاحب کل قیامت والے دن یہ چابی ہونی انہاں کاریاں کول انہاں علماء کو لے جڑے چٹائیاں تے بیٹھے پڑھ دی نہیں اس لیے انہاں دی مرضی تیرے واسطے دروازہ کھول لین یا بند کر دے ون اگر تو جنت لونی ہے نا آج تو بعد کم از کم جیڑا کچھ تو قانون ہے نہیں کر سکتے نہ کر زبان تا بندے دے پتران یہ سوال کر لینا یار اس کے بعد اس کا لہجہ ہی بدل گیا سوچ ہی بدل گئی او بھائی ڈپٹی اپنا چیک کر انہوں نے ہتھ کڑیاں لاونی وہ ڈٹ کے ہو سکا بھیا اینا مولویوں نے ہتھ کڑی ہون نہیں لاونی وہ ڈپٹی آ کے لگا انہوں نے کہا قانون ہے تیری نوکری لاؤ سکو ہوئے پئی انہیں کہا بھیا میں چھٹی مار جانا پھر پیچھے کام کر لوا یا میں انہوں فارغ کر دوں ایڈا سے وہ بڑے حیران انہوں نے کہا دیا ہے بندہ کی بھی میں انہوں کہتے خیر ہے میں کہا میں ہکا گالی انہوں سمجھا یہ قسم نہ لاکھا ہے آج اے چابی تیرے ہتھے سے تے کل علماء تو لبا کن راک پر ہونی ہے جتنی عوام بیٹھی ہے قسم سے کہتا ہوں اس مدرسے سے ان علماء سے ان اساتذہ سے ان طلباء سے پیار اور محبت کرو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کل یہ آپ کو پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے بما علیہ الا البلاغ